اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیوز میں یہ جو 3-4 ویڈیوز ابھی ہم نے اپلوڈ کی ہیں، اس میں خشوع و خضوع نماز میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس موضوع پر ہماری بحث چل رہی ہے۔ اور پچھلی گفتگو میں ہم نے سورہ فاتحہ کو تھوڑا سا اس پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ چھوٹی زبان اور بہت بڑی سورہ فاتحہ، اللہ پاک کی شان ہے کہ ذرے کو وہ چاہے تو آفتاب کر دے۔ اللہ پاک کی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری محنت کو اپنے دربار عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی تھی، اور اس میں جو اس کی سورہ فاتحہ کی پہلی جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اچھا، اس گفتگو میں ہم نے 2 موضوعات کو ابھی تک زیر بحث لایا ہے۔ ان 4 ویڈیوز میں 2 موضوعات کو ہم نے زیر بحث لایا ہے۔ سب سے پہلے الحمد، اس کے بعد رب کی جب ہم نے بات چیت شروع کی، ابھی تک کہتے ہیں معلوم تو سب کو ہے کہ رب کسے کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسے سامنے لانا، اسے ریمائنڈ کروا دینا تاکہ تجدید ہو جائے، معلومات کی تجدید ہو جائے۔ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ رب کے معنی اگر مالک ہیں تو، اور انسان کا اگر وہ مالک ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو ہمارے پورے جسم کا مالک ہے وہ۔ ہمارے جسم کی پیتھولوجی ہو، اناٹمی ہو، فزیولوجی ہو، ہر چیز کا مالک ہے وہ۔ جسم میں اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس چیز کا بھی وہ مالک ہے کہ وہ کس چیز کو کس طرح درست کرتا ہے۔ کتنے میں آپ کو ایسے کیسز دکھا سکتا ہوں کہ قریب المرگ تھے اور ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا، انہوں نے اللہ پاک سے رجوع کیا اور صحت یاب ہو گئے۔ میں آپ کو بے شمار ایسے واقعات بتا سکتا ہوں، لیکن فی الحال چونکہ وقت نہیں ہے، وقت ہمارا محدود ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی ویڈیو میں ان باتوں کی طرف نشاندہی کروں گا۔ فی الحال تخلیق کے اوپر جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ کسی بھی شے کی، چاہے وہ پتھر ہو، کسی بھی قسم کا نان لیونگ تھنگ ہو، لیونگ تھنگ ہو، کوئی بھی ہو، ظاہر ہے اس کی ملکیت اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک اس کا مالک ہے۔ جب اللہ پاک اس کا مالک ہے تو اس کے اندرون اور بیرون، اندرونی اور بیرونی جتنے بھی معاملات ہیں، سب کی ملکیت وہی ہیں اور وہی اسے کنٹرول کرتا ہے۔ تو پھر ہم غیر اللہ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ مطلب ایک چھوٹی سی بات جو ذہن میں ایک لانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ پاک ہی ہر چیز کی ملکیت ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر ہم غیر اللہ کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں، کیوں رجوع کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی طبیعت میں کچھ ناسازگی ہوئی، آپ نے اللہ پاک نے فرمایا تھا یہ پتے کھا لیا کرو تو کھا لیجئے، تو انہوں نے وہ پتے کھا لیے، شفا نہیں ہوئی۔ پریشان، یا اللہ پاک یہ میں نے پتے کھائے، مجھے شفا نہیں ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے موسیٰ، کیا یہ پتے تمہیں شفا دے سکتے ہیں؟ پہلے تو اللہ پاک کا حکم تھا تو پتوں میں شفا آ گئی تھی۔ اللہ پاک کا حکم نہ ہو تو کسی چیز میں شفا نہیں آ سکتی۔ میں نے یوٹیلیٹی کی بات کی تھی، افادیت کی بات کی تھی۔ جب تک اللہ پاک کا حکم نہ ہو کچھ بھی ممکن نہیں۔ پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، کھانا بھوک نہیں مٹا سکتا، چھری کاٹ نہیں سکتی، آگ جلا نہیں سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ لیکن اگر اس کا حکم ہو تو ہر چیز میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ دل اگر دھڑک رہا ہے اس کے حکم سے، اگر سانس آ رہی ہے جا رہی ہے اس کے حکم سے، آنکھ اگر ہم دیکھ پا رہے ہیں تو اس کے حکم سے، سن پا رہے ہیں، بول پا رہے ہیں اس کے حکم سے۔ جس دن اس کا حکم نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ایک لفظ زبان سے جو کسی کے نکل جائے، لقوہ ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، آدمی بیکار ہو جاتا ہے، الٹا حصہ یا سیدھا حصہ یا جیسا بھی ہے بالکل لاغر زمین پہ گر جاتا ہے، آدمی چلنے کے قابل نہیں۔ آپ نے محمد علی قلعے کو دیکھا ہوگا، ان بیٹیبل پرسن، کیا ہوا آخری دنوں میں؟ بالکل وہ اس میں لرزہ آ گیا تھا۔ میں نے اس طرح بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہیں، ایک چھوٹا سا جھٹکا لگتا ہے، ختم۔ ابھی ہم نے مثال دی تھی ہاتھیوں کی مثال ہے، سورہ فیل۔ ابھی کرونا کی مثال ہے، حالیہ دور، جدید دور میں کرونا کی مثال ہے۔ تو ان میں افادیت ڈالنا نہ ڈالنا اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ ہم
کیوں شرک کرتے ہیں، یہ شرک کے لیسن اللہ پاک نے مجھے دی ہیں کعبۃ اللہ میں۔ آپ یقین مانیں گے، دہی سے گڑ گڑ جاتی ہے، اللہ پاک نے مجھے دہی سے گڑ گڑ دی، اس کا حکم تھا، دہی سے گڑ گڑ دی۔ اور جب میں پریشان ہوا، مدینہ منورہ کی میری پہلی تراویح تھی، اور جب میں تراویح میں تھا، آنسو میرے بہہ رہے تھے کہ یا اللہ پاک میرے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی، میں کیا کروں یا اللہ پاک، یہ مدینہ کی تراویح خوش نصیبوں کو ملتی ہے، مجھے زندگی پہلی بار ملی ہے، میں کیا کروں؟ بری حالت، بہت بری حالت، برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ پاک نے ذہن میں خیال ڈالا، گڑ گڑ کی طرف سے دماغ ہٹاؤ، اللہ پاک کی طرف لگاؤ۔ بس جناب، حکم ہوا، گڑ گڑ کی طرف سے دماغ ہٹایا، اللہ پاک کی طرف لگایا، سجدے میں جا رہا تھا، سجدے سے جب میں اٹھا ہوں، گڑ گڑ ختم، جیسے کسی نے سوئچ آف کر دیا ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ہر چیز اللہ پاک کے اختیار میں ہے، چاہے آپ کی چھوٹی آنت ہو، چاہے بڑی آنت ہو، چاہے دل ہو، چاہے گردہ ہو، ہر چیز اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ میں آپ کو بہت اچھا نسخہ بتا رہا ہوں، میں آزمایا ہوا نسخہ بتا رہا ہوں، تجربہ کر لینا، آزمایا ہوا نسخہ بتا رہا ہوں۔ جب بھی آپ کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہو، مصلی اٹھائیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں۔ یا اللہ پاک تو ہی قادر مطلق ہے، یا اللہ پاک میں کہاں جاؤں، تو ہی قادر مطلق ہے، یا اللہ پاک دے دے۔ میرا دعویٰ ہے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک دے دے گا، میرا دعویٰ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے۔ شدید نزلہ ہو گیا تھا، میری تراویح مدینہ منورہ کی مس ہو رہی تھی، شدید نزلہ، ڈاکٹر کے پاس چکر پہ چکر لگا رہا تھا، بالکل صحیح نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، ناک اس طرح بہ رہی تھی کہ بس نماز میرے لیے بس مشکل ہو گئی تھی نماز پڑھنا۔ بہت پریشان ہو گیا میں، تہجد کا وقت تھا، میں بس اللہ پاک سے 2 رکعت میں اللہ پاک کے سامنے میں نے کہا، یا اللہ پاک بس، یا اللہ پاک میری تراویح مدینہ کی، یا اللہ پاک بس۔ آپ یقین مانیں، سلام پھیرے، نزلہ ختم۔ حج پہ ہم تھے تو اپنا خیمہ بھول گئے تھے ہم، حافظ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے جو پوتے ہیں، حافظ منیر صاحب، آپ شاید جانتے ہوں گے، ہم اپنا خیمہ بھول گئے تو انہوں نے مصلی بچھایا اور 2 رکعت شروع، وہ خیمہ مل گیا ہمیں۔ میری آزمائی ہوئی باتیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے وہاں کے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، میں آزمائی ہوئی باتیں، کبھی بھی کوئی باتیں، میرا دعویٰ ہے 2 رکعت نماز اللہ پاک کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گڑ گڑائیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسا دیتا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک دے گا، بشرطے مانگنے کی ترکیب آتی ہے، مانگنے کا سلیقہ آتا ہو۔ بہرحال گزارش یہ تھی کہ کہتے ہیں ہم نے اس میں رب کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کرے رب ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ رب اگر سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لیں رب کو ہم نے پا لیا۔ جب تک رب سمجھ میں نہیں آئے گا، در در کی ٹھوکریں ملیں گی ہمیں، در در کی ٹھوکریں ملیں گی، جب تک رب سمجھ میں نہیں آئے۔ جس دن رب سمجھ میں آ گیا، اس دن سمجھ لیں ہر چیز۔ اللہ پاک ہمیں رب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ جو ہم آیت ہم نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین کے بعد، الرحمن الرحیم میں اللہ پاک رحیم تو ہے، اللہ پاک اس کی صفت ہے، رحمت اس کی صفت ہے۔ رحمت بھی 2 قسم کی، ایک رحمان ایک رحیم۔ آپ نے سمندر کو دیکھا ہے نا، سمندر میں کس طرح طغیانی آتی ہے، کس طرح سمندر میں جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف بہتا دریا دیکھا کس طرح بالکل پرسکون بہ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف جوش ولولہ ہے اللہ پاک کی رحمت میں، دوسری طرف سکون بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جب جوش ولولہ بھی ہے تو سکون بھی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت جوش ولولہ ہے، اللہ پاک کی رحمت عروج پر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ افضل ہے، برتر ہے، دوسری طرف سکون بھی ہے، انتہائی خوبصورت اس کی رحمت ہے۔ الرحمن الرحیم، ادھر بھی دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، رحمان نہیں لکھا، الرحمن الرحیم، یعنی اس کی ذات پاک کی طرف کا بھی اشارہ ہے۔ ویڈیو ہماری ختم ہو رہی ہے،
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.